اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں مزاروں پر اور قبروں پر جا سکتی ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ تو میرے بھائی، اس کے جواب میں عرض ہے کہ سنیے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے گروپس اور عزیز و کارہ میں شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچی جائے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں کے قبرستان جانے پر بڑی بحث ہوتی رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں اور کچھ مکروہ، جبکہ اگر ہم صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے قبرستان جانا جائز ہے، البتہ بکثرت جانا منع ہے۔ پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں سب کو قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آپ زیارت کیا کرو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الاستئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 977، مسند احمد حدیث نمبر 2258۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، سو اب زیارت کیا کرو، کیونکہ ان کی زیارت میں موت یاد لاتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3235۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد لاتی ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1569۔ ان حدیث میں جو قبروں کی زیارت کی اجازت دی جا رہی ہے، اس اجازت میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر بھی گئے ہیں اور روئے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3234 ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبروں پر جایا کرو، مجھے اللہ رب العزت نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت فرما دی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن مبارک شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1054۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قبرستان گئیں اور پھر واپس گھر آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کرنے کی دعا پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی فرمائی تھی، السلام علیکم یا اہل دیار من المؤمنین والمؤمنات وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمُسْلِمَاتِ الْآخِرِينَ وَإِنَّا شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 974۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن قبرستان سے آ رہی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا، ام المومنین اب کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر سے۔ تو میں نے کہا، کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع نہیں فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں منع کیا تھا، لیکن بعد میں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم بھی فرما دیا تھا۔ البانی ارواح الغلیل صفحہ نمبر 234 جلد نمبر 3، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حافظ عراقی کہتے ہیں کہ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب القبور میں اسے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو مستدرک الحاکم 1392 نے اور انہی کی سند سے بہقی نے 7207 نے اس کو روایت کیا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے الارواح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور ابن ماجہ 1570 نے مختصراً اسے روایت کیا ہے۔ اس میں لفظ یوں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کی رخصت دی۔ اسے بصیری نے الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 میں صحیح لکھا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ اجازت کبھی کبھار کے لیے ہے، بکثرت قبرستان جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا ہے، بلکہ اس پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ سنن ترمذی کتاب الجنائز باب ماجہ فی کراہیہ زیارت القبور النساء حدیث نمبر 1056، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1576۔ ان دلائل سے نتیجہ یہ نکلا کہ عورتیں کبھی کبھار قبروں پر جا سکتی ہیں۔ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ قبروں کی زیارت ہو یا کوئی بھی ایسا نیک عمل جس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کوئی وقت یا دن مقرر نہیں کیا ہے، اس کے لیے کسی بھی دن یا وقت کو خاص کر لینا بھی بدعت ہے۔ لہذا عید کے ایام کو قبروں کی زیارت کے لیے خاص کرنا یا محرم الحرام سے پہلے 10 دنوں کو خاص کرنا دونوں ہی بدعت ہے۔ اسی طرح بن سور کر رنگ رنگیلے لباس اور بے پردگی کی حالت میں قبرستان جانا کہ گویا مقابلہ حسن میں شرکت ہو رہی ہے یا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ ان تمام رسم و رواج اور تہواروں سے بچتے ہوئے با پردہ ہو کر کبھی کبھار خواتین قبرستان جا سکتی ہیں۔ اور یہ آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہم نے تہوار رکھے ہوئے ہیں کہ پہلے 10 دن قبرستان پر مٹی ڈالنی ہے، کیوں؟ قبرستان میں صرف وہی 10 دن جانا ہوتا ہے۔ وہ تو مٹی ڈالنے کے لیے رسم ایسے اس لیے چلائی گئی ہے کہ لوگ اہل بیت کی طرف توجہ نہ دیں اور قبروں پر مٹی ڈالنے کی پر توجہ دیں۔ لوگ غم کربلا کو بھول جائیں اور قبروں پر مٹی ڈالنے کو ترجیح دیں، یہ اس لیے 10 دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی دن مقرر نہیں، کوئی تہوار مقرر نہیں، کوئی ٹائم مقرر نہیں۔ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، مزاروں پر جا سکتی ہیں، لیکن بکثرت نہیں۔ بکثرت جانے والے پر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ میں نے آپ کو جواب احادیثوں کے حوالے سے دیا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔